ان کا اوور ویو ہم دیکھیں گے. اوور ویو مطلب یہ کہ اگر آپ ایسے مجموعی تمام آیاتوں کو آپ دیکھیں تو کچھ اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. کیا کیا اہم باتیں بتائیے ان آیاتوں میں؟ جیسے ہی پوچھا جائے فوری جواب دینا چاہیے، ورنہ پاز اگر ہو وقت کافی ضائع ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے آیتیں ہیں، ان آیتوں کو دیکھ کر آپ بتائیں کہ جب آپ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا خاص باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ ہاں یہ باتیں اہم ہیں جو ان آیتوں میں بیان کی گئی؟ ہاں اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے جی آپ کا جو اللہ کو کچھ بھیجنا ہے جی بھیجو اور تنور ماں کا جی آگے کے لیے کیا ہوگا. جی بات ایسا یہ ہے کہ جی 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 ایمان لانا کافی نہیں ہے. جی دیکھیے، جب آپ کو اوور ویو دیکھتے ہیں آیتوں، مطلب یہ کہ ان کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کی پوائنٹس کو آپ بتا سکتے ہیں. جیسا کہ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، آیت کا حصہ واتقوا اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. مطلب یہ کہ ان آیتوں میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا. پہلی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو پہلی آیت میں یہ 4 اہم نکات آپ کو ملتے ہیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کو بھول گئے. ایک خاص بات ہے نا، آپ کو سمجھنی ہے کہ اللہ کو بھول جانے کے معنی کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھلا دیا نفس، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ بات ہے. کتنی باتیں ہیں آیتوں میں جن کو ہمیں الگ سے سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تقویٰ کیوں 2 مرتبہ بیان ہوا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے معنی کیا ہے، کل کے لیے ہم کیا تیاری کریں، کیسے کریں وغیرہ. تو ہمارا جو طریقہ ہے کہ میگنیفیکیشن کی ٹیکنیک کا استعمال ہم کر کے آیت کو ہم الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے. یہ آیت ہے، کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ سورہ حشر آیت نمبر 18، 4 یا 5 بتائیے کیا کیا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ سے ڈرو، کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ 3 اللہ سے ڈرتے رہو. 4 اللہ عمل سے باخبر ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. 5 ہیں حصے ہم دیکھیں گے اس میں. یہ پہلا حصہ ہے اے لوگ جو ایمان لائے. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے معنی کیا ہے، تھوڑا سا اس کو ریکال کر لیں. اس کے بعد میں کیا ہے؟ واتقوا اللہ، کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. 3 ہو گئے. 4 واتقوا اللہ اگین،
کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ٹھیک. اس کے بعد والی آیت کتنے حصے ہیں اس میں؟ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ہم یہاں آگے غور کریں گے کہ کون تھے وہ لوگ اللہ کو بھول گئے. بھولنے کے کیا معنی ہیں؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نفس بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون. فاسق وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کتنے حصے ہیں؟ 8 حصے. 5 پہلی آیت میں، دوسری آیت میں 3 حصے. یا ایھا الذین آمنوا پہلا حصہ. کیا مطلب اس کا؟ ہم 2 تعارفوں میں اس پر ڈسکشن کیا اچھی طرح سے، اور آپ کو تو یاد ہوا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے معنی کیا ہے اور اس سے کیا بات ہم جان سکتے ہیں. جلدی بتائیے. ہاں، یہ جب بھی بیان ہوتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری کا کسی کو جی کلیکٹیو سینس میں استعمال کیا. اور یہ کس قسم کا خطاب ہے؟ یہ واٹ کائنڈ آف ایڈریس از دس؟ کیا خطاب کا انداز کیا ہے؟ ابن کثیر علیہ رحمہ نے کہا کہ اس خطاب میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی عزت کا، محبت کا اظہار کیا. یعنی وہ آپ کے ایمان کو ریکگنائز کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ریکگنائز کر رہا ہے، سرٹیفائی کر رہا ہے. اعزاز کی بات ہے. امام قرطبی نے کہا کہ اس طرز کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور تبری نے کہا کہ اس سے اعزاز بھی معلوم ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی معلوم ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے آپ کے ساتھ، اس میں کتنی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اے لوگ جو ایمان لاتے، یا ایھا الذین آمنوا، بتائیے. ہاں، ذمہ داری بتائیے. تقویٰ کیا ہے؟ مستقل عمل ہے، رائٹ. اور انڈیویجل انٹراسپیکشن. جی خود کا احتساب ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کتنی ذمہ داری ہے اس میں؟ اللہ سے ڈرنا ایک ذمہ داری ہے. اور اللہ سے ڈرنا ایک ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کل کی تیاری کریں. تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ ہے نا، اللہ تعالیٰ باخبر ہے نا، ماننا. وہاں سے آپ کے اندر چینجز آئے جب آپ مانیں گے. چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے. اس کے بعد ثابت قوموں سے کیا کرنا چاہیے؟ سبق لینا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تب کیا ہے؟ ہم کو ان کے جیسا نہیں ہونا ہے. اگلا گرا بولتے نا، اگلا گرا پچھلا کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی گرتا ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ نے سابق اقوام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں سابق اقوام کے، ان کی جو برائیاں ہیں جن سے ہمیں سبق لینی ہے، جس سے ہم کو وصیت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کو بھلا دیا. ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کو بھلانے کے معنی کیا ہے. اور کیا ہے؟ فسق اور فجور سے دور. اولئک هم الفاسقون. تو ان 2 آیتوں میں کتنی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں؟ 6. آپ اور اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن براڈلی اگر آپ دیکھیں تو 6 ریسپانسبلٹیز آپ کی. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟
اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تقوی پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے، اس لیے ہم ذرا سرسری گزری ہے. آپ ہی ان پٹ دیں کہ آپ نے تقوی سے کیا سمجھا. برائیوں سے بچنا. برائیوں سے بچنا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات پر استقامت. رائٹ. تقوی کے معنی کیا ہے کہ ہر اس چیز سے آپ بچیں گے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اور ایک پہلو کیا ہے اس کا؟ خوف. لٹرلی ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. تقوی ہے یعنی کیسے پہچانیں گے ہم؟ دو مثالیں دی تھی، تیسری مثال تقوی تھی. یعنی کسی کے اندر اگر تقوی ہے تو آپ کیسے پہچان سکتے؟ اس سے عمل. ہم نے پہلی مثال علم کی لی تھی. اگر ہم کسی کے اندر علم ہے، جاننا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی گفتگو، اس کا عمل دیکھتے ہیں، ہے نا. اس کی گفتگو سے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا عالم ہے، کتنا علم رکھنے والا ہے. اور دولت اگر ہے کسی کے پاس تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے. اور جب تقوی اگر ہے کسی اندر تو کیا ہوتا ہے؟ عمل سے معلوم. وہ کون سے عمل ہیں جن سے تقوی ظاہر ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں. اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کرنا، اللہ کے رسول منع کردہ باتوں سے بچنا ہے نا. یہ تمام باتیں تقوی میں آتی ہیں. مطلب اگر یہ ہے تو آپ کے اندر تقوی ہے. آپ منع کردہ باتوں سے بچ رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں. تو سب چیزیں کیا ہے؟ تقوی کا ریفلیکشن ہے، تقوی کا مظہر ہے. کلیئر؟ دو باتیں آپ نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. یا الذین آمنوا کیا ہے اور سب تقوی کیا ہے. اس لیے ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کریں گے. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اور ہم آگے بڑھیں گے. جی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. کیا بول رہا تھا؟ کل کے لیے کیا سامان کیا. کل کے لیے کیا سامان کیا؟ بتائیے کیا ہے، کیا خاص بات ہے اس آیت کے حصے میں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کو دیکھنا چاہیے. جی نیکیوں کو جوڑ لیا ہے اور اپنی برائیوں سے معافی حاصل کر لیا ہے. جی دیکھیے، ہر قرآن کریم جو ہے نا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس میں جو ڈیپتھ رہے گا وہ ہر زمانے کے لیے رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نے جس طرح سے دیکھا ان کا معاملہ الگ تھا. اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کا دیکھنا الگ تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دیکھنا الگ ہے، کیونکہ آپ کے حالات الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں، دیکھنے کے انداز بدل گئے. تو دیکھنا جو ہے وہ اصل ہے. نظر، نظر ہوتا ہے نا. والتنظر ہے نظرہ سے، وہ غور. مطلب کیا ہو رہا اللہ تعالیٰ دیکھنے کا؟ کیا دیکھنا ہے، کیسا دیکھنا ہے؟ کوئی آئیڈیا آپ کو؟ اور کبھی جی سیلف انٹراسپیکشن اور حساب کر لیں. احتساب کرنا. ہم نے وہ اس دن پہلے دن دیکھا تھا نا کہ ایک آبجیکٹ ہے، آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں تو ایک الگ دکھتا، آپ کو سائڈ سے دیکھ رہے ہیں تو ایک الگ دکھتا. دیکھ رہے ہیں لیکن اینگل بدلنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ بھی آپ کو الگ نظر آتا ہے، اس کا سایہ بھی آپ کو الگ. صحیح ہے. ہمارا جو دیکھنے کے طریقے ہیں، کس کس سے دیکھتے ہیں ہم؟ کس سے دیکھتے ہیں؟ بائنوکولر سے دیکھتے ہیں، ہے نا، خوردبین، دوربین. اور یہ خوردبین بھی ہے، مائکروسکوپ بھی ہے. دیکھ رہے ہیں نا، لیکن الگ الگ چیزوں کا ہم استعمال کرتے امیڈیٹ دور کا. ہیں. ہاں امیڈیٹ ہے، دور کا ہے. آپ کی آنکھیں ہیں ایک، لیکن جس کو آپ دیکھنا ہے اس کے حساب سے طریقہ اختیار کرنا.
बाइनोकुलर से जो चीजें देखती है वो माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं वो दूरबीन से आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा अपना तजुर्बा है कि हम अपने मामलात को इस तरह से देखते हैं। तो ये पुराने जो हुक्म थे, वल्दन जो नफ्स मा कद्दमत है, ये कैसा देखना होगा, क्या माइक्रोस्कोपिक है, क्या माइक्रोस्कोपिक है, क्या दूरबीन से देखेंगे, क्या दूरबीन से देखेंगे, क्या सैटेलाइट से आप देखेंगे, है ना। तो इसमें जो है रूट वर्ड जो है ना, नजर अल इंतजार, किसी चीज को देखने के लिए आप अपनी आंखों का और अकल का दोनों का इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ देखें आपको कुछ नहीं मालूम जब तक कि आप अपने अकल का, अपने दिमाग का, अपने दिल का इस्तेमाल नहीं करें। पुराने मजीद ये कहता है कि आपको देखना चाहिए, वो उसका जो हुक्म है वो मामूली हुक्म नहीं। और आप जैसा समझेंगे, मैं जैसा समझता है, बहुत बड़ा स्कॉलर जैसा समझेगा, वो अलग अलग रहेगा, है ना। आप यहाँ से देख रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ के आप देख रहे हैं, हम हैं एक, हमारी आंखें एक है, लेकिन मुकाम बदलने से हमारा नजरें भी बदल जाती। अल्लाह ये फरमाता है कि तुम ये देखो कि कल के लिए क्या कर रहा हो, कल के लिए क्या कर रहा हो। तो आपका जो देखना होगा वो मुख्तलिफ जहतों से होगा, अलग अलग तरीकों से आप देखें। जैसे आप बता, तनकीदी निगाह से आप देखेंगे, तजियाती निगाह से आप देखेंगे, इस्लाह की निगाह से आप देखेंगे। आपका देखना ये बताता है कि आप क्या देख रहे हैं। मतलब ये कि आप अपने आप को तनकीदी निगाह डालें, क्या मालूम होगा, आपकी खराबी आपके सामने आएगी, है ना। अगर तनकीदी निगाह ना डाले तो बुराई नहीं आती आपके सामने। आप हैं एक, लेकिन आपका जो देखने का अंदाज है वो आपका आउटपुट बदल देता है, आपका जो आउटपुट है वो बदल जाता है। इसमें एक बात ये बताई गई कि किसी चीज को ऐसा देखना कि आपका, आपकी आंखें भी और आपका दिमाग और आपका दिल भी इसमें शामिल हो जाए। और दूसरा ये कि इस हद तक गौर फिक्र करना कि आपको मारिफत हासिल हो जाए, मारिफत हासिल। हमने पढ़ा था ना मारिफत के सिलसिले में, मारिफत क्या है, पहचान। मारिफत क्या है, पहचान, रब की पहचान, अपने आप की पहचान, बहुत बड़ी दौलत है। खुदी की जो पहचान है बहुत बड़ी दौलत। अगर आप जान जाए कि आपके पोटेंशियल्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, तो आप बहुत बड़े आदमी। तो ये दो बातें नजरा में शामिल, देखने में। तो इस लिहाज से आप देखिए कि देखने के जो तरीके हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप पढ़िए, आप, हम कुछ मुशाहिदे की किस्में आपके सामने रखें, ऑब्जर्वेशन जो होगा आपका, आपके जो, आपका जो आउटलुक होगा वो कैसा होगा। पहला नंबर एक, तजकियाती तजियाती, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन। ओके, पढ़िए। अपने अमाल का तजकिया, उनके असरात और नताइज प्रभाव। आपके आमाल पर आपको तजिया करना, ये आपने क्या किया, किसी का दिल दुखा तो क्या उसका असर हो सकता है, किसी का मैंने माल ले लिया तो क्या उसका असर हो सकता है, वगैरह। जब आप ये तजिया करते हैं ना, तो आपके जहन में बहुत से सवाल आते हैं। एक सवाल ये आएगा, मेडिकल की क्या करें। जैसे आप तजिया करेंगे ना अपने अमाल का, ये जहन में बात आएगी कि मैं कल के लिए क्या कर रहा हूँ, बीवी के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन ये जो काम है मेरे आखिर में काम हो सकता है, ये खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगा, क्योंकि आपने उस तरह से अपने आप को देखा। दूसरा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप, ये क्या है, सच्चे दिल से आप अपने आप को देखें, परखें और अपने अपना बेलायक जायजा लें। तो क्या होगा आपके सामने सवाल, जिंदगी में आपके कर क्या, आज मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, ये आपके सामने बात आई। उसके बाद क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल आपका ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, हमारे में बेहतरी करने का। नेक्स्ट,
बाकी दिल का जायजा लेकर देखिए कि अल्लाह ताला ने कितना तकवा है। तो जब मैं अपने रब से बात हाल पे करता हूँ, है ना। आप जायजा जब लेंगे तो ये सवाल जहन में आएगा कि क्या मैं वाकई करता हूँ। अकेले में होता हूँ तो अलग रहता है मामला, चार के साथ रहता हूँ तो जब अलग। तो ये आपको आमदा करता है। नेक्स्ट। ये प्यार पे आपके खुद कबल हुआ जी, हासबु क़ब्ल अन तुहासबु, ये हदीस है जिसमें कहा गया है कि हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब तज्जिया करो। सही। नेक्स्ट। जहाँ में पूछा था होलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। होलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, आजकल होलिस्टिक का बहुत नजर आ रहा है। होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक हेल्थ, मतलब एक ओवरऑल। जी, दुनिया के वापस में कामयाबी के पेश नजर जिंदगी का जायजा है। आपके हर अमल को आप दुनिया से और आखिरत से इक्वेट करके जोड़ के देखें कि वो क्या वाकई फायदेमंद है या नहीं। तो सवाल क्या रहेगा इसका? क्या मेरी जिंदगी के अमाल में आखिरत की कामयाबी मिलेगी? नेक्स्ट। मारूति मुशाहिदा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बगैर नीचे बनाने ऑब्जेक्ट की जांच करना। सवाल, ऐसे कितने काम है जिनके लिए मैं मुआवजा करता रहता हूँ? बहुत से काम ऐसे हम एक्सक्यूज कर लेते हैं, सोचते भी नहीं कि करने से क्या होगा, कि अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, है ना। रवानी में सब आ जाता है। ये देखना ऐसा होना चाहिए आपको, कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो माजरत करें वो कैसे। नेक्स्ट। मुशाहिदा बगैर तदब्बुर कंटेम्परेटिव ऑब्जर्वेशन, जिंदगी का पहला जायजा लेना कि किस हद तक मोमिनाना है। सवाल, आखिरत की तैयारी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? तो बना कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके सामने आए हैं, आप उन सबको सामने रखते हुए आप अपना लाइफल बना सकते हैं कि आप कल के लिए क्या करेंगे। इसके लिए एक मुकम्मल इल्म होना जरूरी है, वरना हम अपना जायजा कैसे लेंगे? आप ये फरमा रहे कि ये हम जायजे के लिए मुकम्मल इल्म जरूरी है। कैसा करेंगे? कुरान से आप रहनुमाई लेंगे और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से रहनुमाई लेंगे। मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करें। हमारा जो ताल्लुक है आपसी, हमारा जो आपसी ताल्लुक है सिर्फ दावत के अंदर नहीं रहना, इस्लाम तरबियत के लिए भी हमारा ताल्लुक है। और आपसी मोहब्बत का जो ताल्लुक है ना, आपसी मोहब्बत का ताल्लुक इस्लाम से है, इस्लाम तरबियत से। जितना ज्यादा हम एक दूसरे की इस्लाह करेंगे, तरबियत करेंगे, हमारे अंदर में मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का क्यों मोहब्बत करते थे? हर दिन दावत थोड़ी होती थी। हर साहबी का ये कहना था कि मुझसे अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत। हाँ, सहाबा कराम भी मोहब्बत करते। तो आपसी मोहब्बत का जो ताल्लुक है वो आपसी इस्लाह के लिए कोशिश है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, कुरान से रहनुमा लें, सुन्नत से रहनुमा लें, अहले इल्म से पूछें, आप रुफा से मदद लें, ताम लें, रिश्तेदारान से वगैरह। तो लाहौल बनाएंगे आप लोग इंशाल्लाह जी। माह रमजान खत्म होने आ रहा है और उसकी बहुत से बरकत से माला माल हुए हैं। तो ये अच्छा मौका है कि हम नेक्स्ट क्या हो सकता है उस पर गुफ्तगू करें। इसके लिए एक ग्रुप बनाना चाहिए, तो आप एक दूसरे ऐसे इंटरेक्शन हो सके। ग्रुप भी बना सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रुप में भी आप बना सकते हैं, आप बनाएंगे वैसे है शायद ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि इधर की उधर की चीजें डालते होंगे, एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर बराबर। चलिए, वत्तकुल्लाह, अल्लाह क्या बोल रहा है? सूर्य हशर में 2 बार वत्तकुल्लाह क्यों कहा गया? क्योंकि तकवा तो आपको मालूम है क्या है। तकवा एक दिल की कैफियत है जो अमल से जाहिर हो। पूरे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी अब फिल वक्त मुसलमानों का जो तकवा है कहाँ है? हाईएस्ट लेवल पे। क्योंकि अमल हमारे बता रहे हैं ना कि हमारे अंदर तकवा कैसा है। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं,
मामलात में शफाफियत आ गई, लेन देन में एहतियात करते हैं, ये सब तकवे की वजह से। तो 2 बार अल्लाह ने क्यों कहा? सही बात सोचने की है ना, बताइए। 2 बार क्यों करा, इसकी जो है ना कि इम्पोर्टेंस बताया कि तकवे के बगैर तुम अच्छा काम कर सकते हैं ना बुराइयों को। एक तो ये कि इम्पोर्टेंस मालूम, तकवे की इम्पोर्टेंस मालूम, राइट। और जी जी जी, इंसान को मोमिनीन को बेदार रखने के लिए, जी, मोमिनीन को बेदार रखने के लिए मोमिनीन को बेदार दो रखने मत के लिए। जी ठीक है, और बताइए। हाँ, एक ये आयत में देखिए, एक व्हाइट में है तकवा अल्लाह ताला फरमाए, एक येलो कलर में। तकरार जहां भी होती है कुरान करीम, इसमें 2 चीजें होती है, एक ताकीद है, दूसरा उसकी इंपॉर्टेंस है, फजीलत। यानी याद से आना, बोलते हैं ना बच्चों को, जैसा हमारा अपना डायलेक्ट होता है बच्चों से बात करने का, आपस में बात करने का, तकरीबन वही तरीका आपको कुरान में मिलेगा कि आप समझ सकते हैं कि जब किसी बात को हम रिपीट करते हैं तो मतलब ये कि उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या हो सकता है? आप तो उसके हदीस है कि अल्लाह के सामने जो स्टेटस है वो दिल में भी तकवा ही है। जी, अल्लाह के सामने जो हमारा मुकाम है वो तकवे की वजह से, राइट। हम ये समझ रहे हैं कि इस आयत में 2 बार तकवे का जिक्र पाया, क्यों? उसकी एक बात ये है कि रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या है? ठीक, पहला जो तकवा है वो इसके लिए जो आपको हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है, उसको अंजाम देने के लिए आपको तकवा चाहिए। क्या होगा अल्लाह ताला कि आपको कल के लिए क्या करना है देखना है, वो अगर आप देखना चाहते हैं, उसके लिए लामल बनाना चाहते हैं, तो तकवे के बगैर मुमकिन नहीं। दूसरा जो तकवा है, दूसरी बात जो अल्लाह ताला बयान फरमाता है ये है कि अगर आप उसमें बेहतियाती करेंगे, यहाँ पकड़े जाएंगे, वहां अगर बेहतियाती हो गई, यहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। यहाँ पर एहतसाब है, वहां पर अमल। अमल और एहतसाब के लिए अल्लाह तबारक तआला ने 2 मरतबा इसका जिक्र फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा करो। अल्लाह के तकवे के बगैर ना आप वाजिबात को पूरा कर सकते हैं, फराइज को पूरा कर सकते हैं, ना अल्लाह के तकवे के बगैर आप उसके हिसाब किताब से कर सकते हैं। अक्सर मुफस्सिरीन ने ये 2 ही बातें इरशाद फरमाई। एक ये कि वाजिबात के लिए, फराइज के लिए आपको तकवा चाहिए। दूसरा ये कि आप अगर अपना एहतसाब करना चाहते हैं, आप अपने आप को एसेस करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जाने कि अल्लाह ताला अलीम खबीर है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में वगैरह। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह क्या फरमाता है? क्या फरमाता है? अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे उन सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। इस पर भी हमने लास्ट टाइम गुफ्तगू की थी, है ना? तकवा के जिक्र के बाद ये अल्लाह ने क्यों कहा कि वो सब कुछ जानता है जो आप करते हैं? तो हमने इसको समझा था इस तस्वीर के जरिए से कि जब आपके सामने कुछ प्रिकॉशंस आ जाते हैं, अलर्ट वार्निंग्स वगैरह आते हैं, तो आप एकदम क्या करते हैं? अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तकवे का वही जिक्र है। अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है कि अगर ये तकवा आपके अंदर है तो आप गुनाह से बच सकते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर आप गुनाह में मुलव्वस हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कि ईमान की तकमील ये है कि आप सब कसम जो है अल्लाह के लिए, देना अल्लाह के लिए, लेना अल्लाह के लिए।
اب یہ ہم سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈرا رہا نا اللہ تعالیٰ. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے نا، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا فہم رکھتے ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ. صحیح ہے. پچھلی بار میں اپنے اس میں گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہو. آپ جتنا زیادہ ڈیپتھ میں اس میں جانیں گے اتنا زیادہ اللہ سے کریں گے. کیونکہ ڈرنا جو ہے ہمارا، ڈرنا کس سے تعلق رکھتا ہے؟ علم سے رکھتا ہے. ہم نے 2 تصویریں آپ کو دکھائی تھی، یاد ہے تصویریں؟ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ ایک پک پاکٹ ہو رہی ہے اور ایک بینک رابری ہو. کس سے زیادہ آپ ڈرتے ہیں؟ مطلب کس کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں؟ چوری تو چوری نہ ہو، لیکن آپ کا فہم جتنا ہائر لیول کا ہوگا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ جتنی ہائر لیول کی ہوگی، آپ کا ڈر بھی اسی طرح کا، آپ کا پریکاشن بھی اسی طرح کا. اور ایک ہم نے تصویر بتائی تھی آپ کو، دونوں میں سے کس سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ انجیکشن چاہیے کہ آپریشن؟ جی آپریشن سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ہے نا، یہ انسانی نفسیات ہے. وہ جتنا جانے گا اتنا زیادہ ڈرے گا. اللہ یہ بولتا ہے کہ تم جان لو کہ ہم ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہیں. اب اللہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے آپ اسے ڈر سکتے ہیں. اس میں جو بات ہے وہ خبیر بما تعملون. بیما مطلب یہ کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تنہائی میں کرو، چھپ کر کرو، مل کر کرو، گواہ کے دخل کرو، کسی کا دل دکھا کے کرو، اچھا کرو برا کرو، یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں. وہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ایک ماں اور بیٹی کے بیچ میں ڈائلاگ ہوتا ہے. بیٹی کیوں پانی نہیں ڈالتی؟ وہ جانتی نا، وہ اس لیے ڈرتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر حال سے ہماری بات. تو جیسے وہ جان گئے ان کا رویہ سامنے آ. ان کی ماں کو یہ بات واضح نہیں تھی تو انہوں نے نہیں کیا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو جاننا ہے، ہم باخبر ہوتے ہیں نا، ہم بھی جانتے ہیں نا. ہمارے جاننے کے ذرائع کیا ہے بتائیے جلدی. نہیں آپ اسپائی سیٹلائٹس ہیں، اسپائی کیمراز ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، ایجنٹس ہیں، ایجنسیز ہیں، سافٹ ویئر بھی ہے. کیا آج کل سب کو دبا کے کس لیے رکھے بتائیے؟ واحد ہو جائیے کہ وہ جانتے ہیں سب. اگر آپ کچھ آواز اٹھائے، اس لیے آج کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب کچھ معلوم ہے. اس لیے آپ آواز اٹھائے. جو کرپٹ ہے آج کے زمانے میں آواز نہیں اٹھا. آج کا زمانہ ہم کو واضح کر دیا کہ کون کرپٹ ہے کون نام کرپٹ. تو ان کا جو رویہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بارے میں سب معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کو کیا کیا معلوم ہے. یہ آیت میں دیکھیے سورہ لقمان کی، اس میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ترجمہ پڑھ لیجیے. بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، اس کی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ سے نکال آئے، وہ باریک بھی وہ باخبر. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آج کی اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی چیز جو چھوٹی ہے اس کو نہیں معلوم کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہم تو چٹان کے نیچے بھی اگر کوئی چیز ہے یا آسمان میں کہیں بھی مثقال ذرۃ، مطلب ہے کہ جسٹ لائک این ایٹم،
एटम होता है ना, इनविजिबल होता है, उसको भी अल्लाह ताला जानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह ताला निहायत ही छोटी छोटी बातों से बात। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जान लो अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। वो अल्लाह है जो इस कदर बारीक भी है। उसके बाद क्या है देखिए, आपके दिल में जो ख्यालात, दिल के ख्यालात भी वो जानता इरादे, है। हाँ, नहीं मालूम कर सकते ना आज, लेकिन अल्लाह ताला ये भी जानता है। ये एक बड़ी आयत है। इस घड़ी का इल्म इलाही के पास है, वही मालिक रखता है, वही जानता है कि माओ के पेटों में क्या है। कोई उतना पसंद नहीं चाहता कल वो क्या कमाई करने वाला है, और ना किसी शख्स को खबर है इस जमीन में की मौत आनी। अल्लाह की कसम जानने वाला अल्लाह। बताइए इसमें क्या है, सामने है ना भैया, उसको एनालाइज कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह से बात है। मतलब ये है कि आसमानों में हो, आसमानों की वसतों में, या माँ के पेट के अंदर आ गया ना सब, एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया। अल्लाह बोलता है कि हम दोनों जानते हैं। चलिए ये पढ़िए। ये वो खास बात भी वही तो, और फिर नाम में इंसान को हर कोई इंसान हमारे उसका पैसा नहीं, इंसान की तरक्की ना की लिमिट है ना उसकी, लेकिन हम जानते हैं कि वो किस तरह का तजुर्बा रखता है, किस तरह की जानकारी रखता है। अल्लाह फरमाता है कि हम ऐसे हैं। पर ये जो आयत है, बड़ी आयत है, इसमें राज की बात बताई। अल्लाह तबारक तआला को राज की बात मालूम है। अल्लाह के रसूल सबसे उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि राज? तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मुझे उससे खबर दी जो सब कुछ जानता है। है? तो यहाँ ये मालूम हुआ कि आपके सीनों की जो राज है, जैसा बात है, अलीम बिज़ात सुदूर, वो तुम्हारे दिलों में उठने वाले वसवसों को तक जानता है। ऐसे खुदा से जाहिर बात है डरना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप इस पे गौर फरमाएंगे, आपको उतना डर अल्लाह ताला। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला के बारे में कहा कि वो जानता है सब कुछ, सबसे बाखबर है, उस सिलसिले में 4 सिफात आई हैं, अल हकीम, अल लतीफ, अलीम और बसीर। परफेक्शन अगर किसी में आ सकता है तो 4 सिफात के साथ आ सकता है। वो हकीम भी हो, लतीफ भी हो, अलीम भी हो और बसीर। अगर आप दुनिया के मामला का जायजा लें, कंप्रेहेंसिव और परफेक्शन कहीं भी आपको नजर नहीं। क्या है हमारे सामने ऑप्शन? क्या है हमारे सामने ऑप्शन? सिवाय उसे डरने के कुछ भी नहीं। कुरान मजीद में उसका अलग अलग अंदाज से जिक्र फरमाया गया। सवाउ मिनकुम मन असर अल कौल व मन जहर बिही। उसके लिए ऐसा है, तुम आहिस्ता बात करोगे जोर से, वमन हुआ मुस्तक़बिल बिल्लैली व सारिक़ुम बिन्नहार। चाहे तुम रात के अंधेरे में चलोगे, दिन के उजाले में चलो, अल्लाह को संभालो। तो अल्लाह तबारक तआला की जो सिफात है, जहां ये बताया गया, दावा किया गया अल्लाह के बारे में, उसकी वजाहत भी कुरान मजीद में की गई है। जितना ज्यादा आपका मुताला होगा, शरह से ऐसी क्लेम्स नहीं है, हर क्लेम के पीछे कोई ना कोई या कई दलाल आपको मालूम होता है। तो ये जो आयत है, आयत का जो एंड हो रहा है किस पर हो रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमल से बाखबर है। तो बताइए, खबीर का जो तसव्वुर है वो 4 सिफात से है, कौन कौन से हैं? अल हकीम, अल लतीफ, अलीम और बसीर। इस पर आप अलग से एनालिटिकल स्टडी भी कर सकते हैं। ये हकीम और खबीर को देखें, बिला लतीफ और खबीर को देखें, तो अलग अलग डायरेक्शंस आपके सामने हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह से ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए। अल्लाह को भूल जाना
क्या है नहीं? जब आप गौर करेंगे इस आयत के हिस्से पर, ये मालूम होना चाहिए आपको, आपके जहन में सवाल उठेगा कि अल्लाह को भूल जाने के माने क्या है। अगर आपका दोस्त आपको भूल गया तो क्या होगा? बोलो। दावत में नहीं बुलाएंगे, दावत में नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? भूल गए। भूलने की वजह से क्या अमल हुआ? उसका हक अदा नहीं कर सके। सिंपल सी बात है। खुदा का कल लदीना बोलो, कौन है बताइए? उन लोगों की तरह से ना हो जाओ, उन लोगों की तरह से साबित कौम जो अल्लाह को बोले आपको प्रूव करना है नहीं? मुख्तलिफ मुकामत पर अल्लाह ताला ने पिछले कौमों का जिक्र किया है। अब उन कौमों को देखेंगे तो मालूम होता है कि अल्लाह को बुलाना क्या है। पहले आप ये समझिए कि अल्लाह को बुलाना क्या है, आप वो जज करके देख सकते हैं। जैसा अभी एक सिंपल सी मिसाल दी गई, अगर आप किसी को भूलते हैं तो क्या होता है? पहली बात किस पर पड़ती है? हक पर पड़ती है। आप सोचते जाइए, बहुत सारी बातें सामने आएंगी आप। तो माजी में कौन लोग थे जो अल्लाह को भूल गए? अल्लाह बोल रहा उन लोगों के अंदर से मत हो जाओ। अगला जो गिरा है वो कौन है? चलिए बताइए क्या है भूल जाना? अल्लाह के अहकाम को भूल जाओ। अल्लाह के अहकामात को अल्लाह के बंदों की हुकूक को भूल जाना। और अल्लाह की वो क्वालिटी अभी वो क्वालिटी को भूल जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह की क्वालिटी को हुकूक अल्लाह अदा ना करना, अल्लाह का शुक्र अदा ना करना, गुनाह करते वक्त अल्लाह को याद ना रखना। आदमी उस वक्त गुनाह करता जब अल्लाह को भूल जाता है। बच्चे घर को देर से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आते वक्त उनको होश आता है जाने का डर लगा, ये बात पूछते हो। लेकिन जब वो कर रहे थे नहीं आता है। गुनाह करते वक्त अगर आप अल्लाह को याद करें तो आप कर ही नहीं सकते। एक अच्छी मिसाल है इसकी, वाकया के जरिए से बताई गई हदीस में है। वो कुछ लोग जा रहे थे, चट्टान आके बना लिया, बारिश आ रही थी, चट्टान आके वो रात के हाँ, एक खूबसूरत खातून ने दावत दी थी, लेकिन उसने इसलिए मना किया कि वो अल्लाह से है ना, उसको अल्लाह याद रहा इसलिए वो गुनाह नहीं किया। अल्लाह से उस शख्स ने वो उसका वास्ता दिया कि मैंने तेरे डर से उसका गुनाह को छोड़ा। गुनाह उस वक्त करते जब आप अल्लाह ताला को भूल जाते, खुशहाली में अल्लाह ताला को याद नहीं। इसमें है अगर आप खुशहाली में अल्लाह को याद नहीं करेंगे, बदहाली में अल्लाह को आप याद नहीं करेंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है। इसमें एक बहुत ही लतीफ जो एक डेलिकेट जो पॉइंट निकाले वो ये है कि जो उनका गुनाह था वही उनकी सजा हो गई। गुनाह क्या था उनका? भूल जाने का। अल्लाह भी भुला दिया। तो बोलते हैं कि अगर आप खुशहाली में अल्लाह को भूल जाएंगे, आप जब परेशानी होंगे तो अल्लाह को भूल जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह के अहकाम को छोड़ना, अल्लाह की कदरी ना करना। वमा खदुल्लाहि हक़्क़ क़द्री। अल्लाह ताला ने साबिक़ कौमों के जो जराइम बयान किए, जो की बुरी खसलतें बयान फरमाई, उनमें से एक ही वमा खदुल्लाहि हक़्क़ क़द्री, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा करनी चाहिए। ये भी अल्लाह को भूल जाना है कि उसकी कदर आप ना करें। अल्लाह की इबादत छोड़ना, मना करदा बातों से ना रुकना, ये सब बातें इसमें है ना भी अल्लाह को भूल जाना। अल्लाह को भूल जाना जो है, अल्लाह को उसने छोड़ दिया, गफलत बरती और अमलन भूलने वाला हो गया।
اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے جو نفسیاتی محرکات ہوتے ہیں، نفسیاتی جو اثرات ہوتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ الٹیمیٹ رزلٹ ہے انسان کی کرتوت کا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے بھول جاؤ تو میں آپ کو بھول جاؤں گا، یہ الٹیمیٹ رزلٹ ہے اس کا. آج کی اگر سائیکالوجی کو پڑھیں، آج کی سائیکالوجی کو آپ پڑھیں، وہ بھی اس طرف آپ کو توجہ کرے گی کہ جب آپ کے اندر یہ خرابیاں ہوں گی نا تو یہ آؤٹ پٹ آپ کا نکلے گا. جیسا کہ یہ ہے اللہ کو بھلا دینے سے مراد کیا ہے؟ اپنی ذات سے غفلت، ذاتی شناخت نہیں ہو سکتی، مقصد حیات سے واقف کرنے، اخلاقی اقدار سے، یہ سب سے محروم ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ فقط من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو اپنے آپ کو جان لیا وہ اپنے رب کو جان سکتا. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں جان سکتے. اور جو رب کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو نہیں جانتے، اپنے مقصد حیات کو نہیں جانتے، اور ان کے اندر اچھا اخلاق تو پیدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہے اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں اپنا نفس بھلا دیا. جی وہ اللہ بھلا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنا نفس بھلا دیا. جی ہماری فرق ہے. جی بتائیے کیا فرق ہے؟ اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا، مطلب کیا؟ اپنا امپورٹینس، اپنی ضرورت جو ہے ان کی یاد نہیں. وہی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی شناخت نہیں، ان کی آئیڈینٹی نہیں، ان کو نہیں معلوم کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. بس یہ سیلف اویئرنیس جو ہے وہ ختم، آئیڈینٹی کرائسس ہوتی. اس لیے آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کے بنتے رہتے ہیں نا وہ کبھی ظلم نہیں کرتے. آج جو ہو رہا ہے مذہب کے نام پر جو ہو رہا ہے، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں خدا کو. اگر جانتے ہیں تو ظاہر بات ظلم نہیں. تو پہلی جو خرابی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کو بھول جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے گا، اس کی شناخت نہیں ہوگی. آپ اس پر غور فرما سکتے ہیں. اللہ کو بھلانے سے جذباتی بحران کا بھی شکار ہے، ایموشنل کرائسس. جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ہے وہ علاج؟ ایک ایسی بات اللہ تعالیٰ کا بتا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو تم کو اطمینان ملے گا. تو مطلب یہ کہ اگر آپ بھول جائیں گے تو آپ ڈپریشن میں آ جائیں گے. کوئی حکیم آپ کو یہ علاج نہیں بتائے گا کہ آپ اللہ کا ذکر، میڈیسن لکھ کے دے دیں گے ڈپریشن 98%. تو دوسرا یہ ہے کہ جذباتی بحران کا شکار ہو سکتا ہے، اور خود فراموشی، خود پرستی بھی اسی کی وجہ سے. جب اللہ کا نہیں ہوتا انسان تو وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. مفاد پرست کیوں آپ کو بتائیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کو اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکرا، جزا شکر نہیں چاہتے. یہ جو رویہ ہے نا کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے. اگر اللہ نہ ہو پیش نظر یہ لوٹ لوٹ بزرگ والا معاملہ ہوتا، اپنا مفاد. 26,000 کروڑ روپیز لے کے بھاگ گئے. ابھی ہم پہلے دیکھے تھے دوسری تاثرات میں اس پر ڈسکشن. کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ ایسا پہلے کے زمانے میں کبھی ایسا ہو سکتا؟ مور دین 26,000 کروڑ جو نامور لوگ لے کے بھاگ گئے. یہ کس وجہ سے؟ بعد میں خود پرست ہو جاتا ہے، مفاد پرست ہو جاتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں. تو ان کا سب کا جو لنک ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پڑا، خدا سے، خالق سے. اس لیے سب سے جو اہم بات ہے یہ کہ آپ اگر اللہ کے ہو جائیں سب جگہ کا معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. اگر وہاں آپ صحیح نہیں ہیں، نیٹ ورک آپ کا نہیں ہے، پھر ہر جگہ مسئلہ پیدا ہوگا. موبائل چاہے آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ فنکشن نہیں کرے گا کیونکہ ڈسکنیکشن ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو ڈس آرڈر آج کے زمانے میں کا جو حل ہے جی ہمارے پاس، اور ہم جو ہے لوگوں کو مختلف جگہ پہ ہم جو ہے اس کی رہتے ہیں. صحیح حل ہمارے پاس ہے. حل اس وقت پیش نہیں کر سکتے جب آپ خود حل سے فائدہ اٹھائیں. اگر حل سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ایسا جیسے وہ ایسا نہیں ویسے ہے نہیں.
وہ جو آیت میں پڑھے تھے سورہ مائدہ کی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ انصاف کی گواہی آپ اس وقت دے سکتے ہیں جبکہ آپ خود انصاف کرنے والے ہوں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو گواہی بھی نہیں دے سکتے۔ تو آج کی انسانیت جن مسائل سے دو چار ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس کا حل موجود ہے، لیکن اگر ہم وہ حل بڑھتے گے تب ہم ہمارے تو کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ جو اچھے سفر میں جیسے پوزیشن جی 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 دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں کئی جگہ، ذرا سرسری گزرتے ہیں، دیکھیے کیسے بھول جاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھیے۔ کہ ان کا ہے نے عہد کو توڑ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، عہد کو توڑنا، اب ذرا غور کرتے جائیے، جی آگے بڑھیں۔ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اللہ اور اللہ کیسے سخت کر دیا۔ سخت ہو گیا۔ اب ان کا حال یہ ہو کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول کے اور آئے دن انہیں کہ کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ باتوں پر ٹال مٹول کر لیتے ہیں، کوئی مٹول باتیں کرتے ہیں، خیانت ان کی پہچان بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل سخت کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے حالات میں یہ سب چیزیں برباد ہو جائیں۔ تو خدا سے جو دور ہوتا ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں کہاں۔ نیکسٹ دیکھیے، عہد توڑا، الفاظ کا الٹ پھیر کرتے ہیں، بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی وہ بھول گئے تھے، اور خیانت کو کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کا الگ الگ انداز سے ذکر کیا۔ چلیے یہ پڑھیے۔ یہ جو انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا کے تو اپنے ہم کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی وہ مگن ہو گئے، اچانک ہم ان میں کھو گئے، اور حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ ٹھیک ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے امراض ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً کہ منافق کی بات سے الٹا کام کر رہے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، برائیوں کو حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھول دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بھولتے ہیں اس طرح سے بھلا جاتے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون ہیں، کیا ان کی ضرورتیں ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے بھلا دیتا ہے؟ بھلا دینے کی کیفیت کیا ہوتی ہے نا؟ کچھ ہے تجربہ آپ لوگوں کا؟ اس قدر دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا پورا، اور جو تناسانیاں ہوتی ہیں ڈوب ہو کے رہ جاتے ہیں، جی اللہ یاد نہیں ہوتا۔ بات بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات سنتے ہیں کہ بات فائدے کی بھی ہو تو سمجھ نہیں سکتے یہ ہماری بات فائدے کی۔ دیکھیے کتنا ڈیپ روٹیڈ ہے یہ اثر کہ ان کے فائدے کی چیز بھی وہ سمجھ نہیں سکتے۔ جاؤ جاؤ اپنا دیکھ لو۔ دوسرا، وہ قطعی نہیں جانتے کہ ان کا فائدہ نقصان کس میں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کسی نیکی کو کرنا چاہیے اور کس بدی سے دور رہنا چاہیے۔ تو بیسک جو سینس ہے وہ ختم ہو جاتا، مردہ ہو گیا، مردہ زمین پتھر دے اس کے یہ ریفلیکشن ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا بھی۔ جی ایمپیتھی زیرو ایمپیتھی، جیسا کہ بتایا گیا ان کے گناہ کو ان کی سزا بنا دی۔ گناہ کیا تھا ان کا؟ بھولنا کا تھا، بھلا دیا اللہ نے ان کو بھلا دیا۔
نہ انہوں نے ایسے اعمال کیے جو ان کی نجات کا ذریعہ بنے. اپنے آپ میں ایسے مگر رہے ان کو بس دنیا ہی. جی دنیا کے اندر یہ مسلم دنیا کی نشانی ہے بھائی. جو بھی بھولے گا خطاب کس سے ہے یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا. خطاب کس سے ہے؟ ایمان لانا. پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس کی، نو ڈاؤٹ. آپ اس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس سے کیا حقیقت معلوم ہوتی ہے ہم کو؟ کہ جس نے اپنی ذات پہچانی اس نے نہ بھلایا اور اپنے رب کو پہچان لے. رب کو بھولنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان لو. جو اپنے ذات کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا. یہ ان تمام مباحث کا جو کنکلوژن ہے اس طرح کا ہے کہ آپ سیلف اویئرنیس ہونا چاہیے آپ کے پاس. سیلف اویئرنیس ہے تو وہی آپ کا کوئی فلسفہ خود ہی خود ہی فلسفہ ہے، خود ہی. یہی آیت ہے، یہ آیت ہے. ہاں صحیح، یہی آیت ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. علامہ اقبال نے خود ہی کا جو فلسفہ پیش کیا دنیا کے سامنے، اس کا سورس معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو کہاں سے پیچھے سے لیا گیا، فلاں جو فلاسفرز تھے کا ذکر کیا گیا. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرا یہ سورس ہے. یہ آیت کون سی؟ سورہ حشر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت. کیا غیر معمولی فہم تھا لیکن خود ہی پر تو داد اشارہ آپ کو بولتے ہیں. یعنی آپ اس پہ اچھا خاصا ریسرچ کر سکتے ہیں. چلیے کوئی خاص بات آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں؟ جی جی ہاں، مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پہچان لے خدا سے دور ہو سکتا ہے کیا؟ ہے نا؟ جو اپنے آپ کو پہچان لے خدا سے دور ہو سکتا ہے. بھائی اگر کوئی جان لے اپنے آپ کو تو وہ کیا خدا سے دور ہو سکتا ہے؟ آپ جو بتائیں نکل کے جی گوتم بدھ بھی اپنے کو پہچاننے کے لیے زیادہ بہت سارا پہلے سے اپنے کو پہچان وہی ایکچوائزیشن ہو یا سیلف اویئرنیس، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہیں گیان دھیان کریں، جا کے بیٹھے پرسپیکٹو آف پہچاننے کی جو بات ہوئی جی دا رائٹ پرسپیکٹو خدا کی کتاب کے بغیر کوئی حقیقت نہیں پہچان سکتا. اسی لیے اللہ نے زیادہ اپنی کتابیں بھیجی. جی ایون جو ایتھیسٹ ہے قرآن کو وداؤٹ اسٹیٹمنٹ اللہ کے طرف آ جاتے ہیں. وہ تو ہے ڈسٹریکشن، الٹا فلسفہ ہے. خدا ہے، بندہ بندہ ہے. وہ امیر برہما سے والا جو معاملہ ہے وہ تو غلط ہے نا. خدا ہے، بندہ بندہ ہے. اور سیلف اویئرنیس کا جو معاملہ ہے، وہ سفر جو ہے وہ سیلف ڈسکوری کے لیے ہونا چاہیے. وحد میں وحد اگر پار کر جائے تو ظاہر بات ہے مسائل پیدا ہو جائیں. تو دین اسلام نے وحد ہمارے ساتھ واضح ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، موناسٹسزم. کہیں جا کے آپ مقام میں پڑھ رہے ہیں، کہیں چلے پہ جا رہے ہیں، کہیں ایسا کوئی تصور نہیں. آپ کو اپنے معاشرے میں رہ کر اپنی اصلاح کریں، کیونکہ معاشرے میں اثر رہے گا نا. میں اگر آپ اپنے گھر میں بات کروں گا گھر والے مجھے دیکھیں گے اور میری اصلاح ہو جائے گی.
بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہوں، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے بول رہا ہوں، وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے بول رہا ہوں، گھر والے بالکل بھی چیک کریں گے. تو آپ اگر اپنی سوسائٹی کو چھوڑ دیں، وہ سیلف چیکنگ کا معاملہ نہیں، آپ تو بہت اچھے فرشتے ہیں. اس لیے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ کو سوسائٹی میں رہ کر، اپنوں میں رہ کر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں، ایسا کوئی یہ نہیں ملتا نا قرآن سنت سے کوئی سلسلے میں دلیل نہیں مل سکتے نا کہ اگر کوئی معاشرے میں چھوڑ کے چلے جائے، یہ بچوں کو چھوڑ کے چلے جائے تو جی مین career test ہاں جی انسان کی پہچان تو ہے، اس کے ٹیسٹ جو ہے دنیا کے اندر ہے، دنیا کے باہر. صحیح. سیلف اویئرنیس پہ کوئی بات آپ کی طرف سے اگر کچھ ہے؟ جی صحیح. چلیے یہ پڑھ لیں گے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ کیسے بھلا دیتا ہے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید. جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا دیا اور یہ دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں اس طرح ہم اس دن کی ملاقات کو بھولے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہے نا ان کے ریفلیکشن سے نہیں، جو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ان کے ریفلیکشن سے کہ دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا، تفریح کا مقام سمجھ لیا ہے نا، دنیا ہی ان کا مطمع نظر. نیکسٹ. شیطان پر مسلط ہوتا ہے تاکہ یاد کے دل سے بھلا دیا. شیطان کی پارٹی کے لوگ خبردار ہونا، شیطان کے پارٹی والے ہی پتہ رہنے والے ہیں. اب ظاہر بات ہے خدا کی معرفت نہیں ہوگی تو کسی کی تو ملے گی نہیں، شیطان کی طرف سے ہے نا، وہ تو تاک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی پارٹی کا بنا لیتا ہے. چلیے اور شخص سے بڑھ کر لاجواب قوم ہے کہ رب کی آیات میں نام حقیقت کی ہے اور وہ مجھے پوچھے اور پورے انجام کو بھول گئے کہ اپنے لیے خود اپنے ان کے دلوں پر ہمیں اخلاق نہیں ہے. یہ دیکھیں اللہ نے بھلا دیا مطلب ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیا اور جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھ لیتے اور ان کے کانوں میں ہمیں کنانی پیدا کر سمن بکمن عمیون وهم لا يعقلون، ان کے آنکھ ان کے کان سب انہیں ہدایت کی طرف اتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں. yes. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اپنے ذمہ لیا ہے. ہم تو لوگوں کا ظاہر جانتے ہیں، باطن اللہ جانتا ہے. باطن میں اگر کسی کا عشق ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس میں ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تو بولتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لو تو وہ نہیں آتا. ایک جگہ کہا کہ وہیں یرون قسم من السماء ساقطا یقول صحاب مکتوب، کہ اگر ان کے اوپر بادل بھی گرنے لگے عذاب کے طور پر، وہ سمجھیں گے کہ یہ ابر ہے، ابر برس کے کیا ہے. ان کا انٹرپریشن ہی بالکل الگ ہے. چلیے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کو بھلانے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. اب بولے گا ہمارے میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، اللہ کیا بولے گا؟ انہیں بلا دیا تھا اتنا آج تو بلائے گا. ایسا بہت ہی لینتھ میں یہ آپ کو ڈسکشن ملے گا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو بلا دیا، کیا اس کی الگ الگ شکلیں رہی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس میں بہت غیر معمولی گہرائی ہوتی ہے.
बस हम सरसरी गुजर के नहीं समझ सकते कि ऐसा हो सकता है। वो क्यों होगा, कैसे होगा, क्या स्टेजेस होंगे, ये तमाम बातें आपको कुरान और सुन्नत में बिखरी हुई मिलेंगी। इसलिए कुरान करीम को पढ़ने के सिलसिले में कहा गया है कि तदब्बुर होना चाहिए। इसका क्या जी बताइए क्या है जिक्र से, जिन्होंने अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लिया, मतलब जिनको अल्लाह याद नहीं रहा। जी जिक्र से मुंह मोड़ने के माने क्या है? अल्लाह याद नहीं रहा। जिनको अल्लाह याद नहीं रहा, अल्लाह के अहकाम याद। जिक्र के माने सिर्फ अल्लाह का नाम लेने के, बल्कि उसके अहकाम पर अमल। तो हमारी ये महफिल जिक्र की महफिल है, क्योंकि हम अल्लाह की आयतों पर बोलते हैं। आपका कारोबार भी जिक्र का कारोबार है, अगर आप अल्लाह रसूल के अहकाम का लिहाज। तो जिक्र से हमारी पूरी जिंदगी है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कुरान मजीद क्या है? जिक्र है। तो तस्बीह पढ़ना भी जिक्र है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करना भी जिक्र है। अज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। जी अल्लाह का कसरत से जिक्र होना चाहिए, इसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। आखिरी बात जो है वो ये, उलाइका हुमुल फासिकून, कि यही लोग फासिक हैं। ये फासिक जो है ना, एक अहम इस्तिलाह है। मोमिन, काफिर, फासिक, मुनाफिक, ये, और ये कौन हो सकते हैं? फासिक कौन हो सकते हैं? नहीं, ईमान वाले हो सकते हैं कि काफिर हो सकते हैं? ईमान वाले हो सकते हैं। देखिए ईमान वालों में दो थ्रेड्स हैं, एक है मुनाफिकत की, दूसरा ये फिस्क। और सबसे सख्त तरीन अजाब जो दिया जाएगा वो इन्हीं के लिए, गुस्सा, फुज्जार और मुनाफिक। चलिए अच्छा, इसमें जो बताया गया उलाइका हुमुल फासिकून, यही फासिक लोग हैं। मतलब ये कि ये, जैसा कि हमने समझा था, 2 जमा 2 4, 2 + 2 = 4। 4 कैसा है तो आप क्या बोलेंगे? जाएंगे ना लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर आप फासिक का डेफिनेशन मालूम कर सकते हैं। कौन फासिक है बताइए, कौन है? ये फासिकून है ना, ये है ना। आप ऐसा रिवर्स आइए, वो जिनको अल्लाह ने भुला दिया, वो जो अल्लाह को भूल गए। मैं बताता हूँ, मुनाफिक और फासिक में हम फर्क समझेंगे आगे। ये बात क्लियर होगी ना? फासिक कौन इस आयत की रोशनी में? फासिक की तारीफ, कौन है फासिक? फिस्क करने वाला। जी फिस्क करने वाला। फिस्क करने वाला मतलब गुनाह करने वाला। अच्छा, ईमान के साथ फिस्क क्या है? ईमान के साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी मुलविस है। ईमान के साथ शरीयत के अहकाम भुला देना, ईमान के साथ कबीरा गुनाह करते रहना, ईमान के साथ सगीरा गुनाहों पर इसरार। ये 4 अहम रिफ्लेक्शंस हैं फासिक के। वो ईमान होगा उसके अंदर, लेकिन ईमान के बरक्स उसकी अमली जिंदगी है। अल्लाह की इताअत से खारिज, मासियत की तरफ उसकी पेशकदमी, गुनाहों का मुर्तकिब होता है और झूठ होता है। ये इमाम मावरदी ने इसका ये बताया है। जी मासियत, मासियत क्या? गुनाह, सिन। चलिए ये हो गया पूरे आयत का तर्जुमा, तफसीर।
اب یہ آیتیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں فاسق کی تعریف قرآن میں کیسی بیان کی گئی. ان المنافقون والفاسقون، مطلب منافق ہی فاسق ہے، ایک سکے کے دو پہلو. ہاں، اب جیسا یہ آیت ہے، یہ حدیث میں ہے سباب المسلم فسق، حدیث میں ہے سباب المسلم فسق، کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اسے ستانا فسق ہے. منافقت کیا ہے؟ منافقت ہی نا اپنوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. منافقت نفقہ سے ہے، نفقہ کے معنی وہ ٹنل ہوتا ہے، ٹنل ایک طرف سے آتا دوسری طرف سے جاتا، ایمان ایک طرف سے آتا دوسری طرف سے چلایا، سے نفاق ہے. ہمارے امین حسن اصلاحی علیہ رحمہ نے بہت اچھی یہ لکھی حقیقت نفاق، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں وہ کا ذکر ہے، نیفا بولتے نا، ناڑا ناڑا ڈالتے رہے، ایک طرف سے ڈالتے دوسری طرف سے آتا. وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرف سے ایمان آتا دوسری طرف چلایا. فسق بھی وہی ہے، منافقت بھی. قرآن کریم میں اس کا الگ الگ انداز سے ذکر کیا گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فاسق جو ہے ان تمام خوبیوں کے اہل ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، حفاظت کرنا سے، اور فسق سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اس آیت کا جو اصل زور ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کل کی تیاری کرنا، تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ماہ رمضان بھی اسی کے لیے آتا ہے کہ ہم کل کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کیا کیا کرنا ہے. جیسے ہم ماہ رمضان میں کیے ہیں اسی طرح سے کرنے والے بنے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی. چلیے اگر کوئی سوالات وغیرہ تو کر سکتے ہیں، دو چار منٹ اور باقی رہ گئے. ایسا مسئلہ جی آپ کے ذہن اپنے آپ کو درست کر کے مسلمان بن گئے. ہاں، منافق کوئی مسلمان بنا بنا ہے کیا؟ وہ منافق ہے معلوم ہی نہیں، معلوم ہو تو ہم بتا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم. یہ کہ بھئی اگر کافر ہے تو ایمان لا کے مسلمان ہو سکتا ہے، منافق اگر ہے تو وہ کیسے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم اس کی صورت بہتر ہے. تو ایک جگہ بند کر دینا چاہیے اسے، آ رہا جا رہا تو وہ بند کر دینے سے ایمان باقی رہتا. چلیے کوئی چارٹ باکس وغیرہ میں کچھ سوال ہاں وہی اینگزائٹی ڈپریشن وغیرہ سب کی آپ اس میں شامل کر سکتے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری حالت جو بری ہوگی، سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے، دسترخوان پر جیسے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح سے ان کو بھی ٹوٹ پڑے گے مسلمانوں کو. تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ ہماری تعداد بہت، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی سمندر کی چھال کے، لیکن ایک خاص بیماری لگے گی. کیا ہے؟ وہن. وہن کیا ہے؟ یہ بھلا دینے والی بات ہے. ریپرکشنس ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتنے بھی آپ دعا ضرور پڑھ لو، نازلہ پڑھ لو، نہیں ہو سکتا. تو ریپرکشن جو ہے نا وہ تو رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ نہ مت کرو، ایسا نہیں ہوگا، کرے گے تو ہوگا. تو کیا فرمایا آپ نے؟ بہن کیا ہے؟ محبت دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. فسق یہی ہے، اور اللہ کو بھلا دینا یہی ہے. اور اللہ بھلا دے گا، وہ جس کو بھلا دے گا وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ یہی بہن. چلیے اور جہاد کے بغیر کبھی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ کس پس منظر میں سوال ہے؟ جہاد ضروری ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جہاد
बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिससे छोट ना अरे दूर रहेंगे, इससे तुम्हारी हालत ही वो अलग डिस्कशन से हो सर देखिए ये ना शुरू पहले कैसे से बता इसके बाद तो सबने आसिफ जो कौन इस वक्त होगा होगा तो इंट्रास्पेक्शन होना चाहिए कि हमारी जो सूरत हाल बनी वजूहत होने में ऐसी थोड़ी, और आप कैनवस से वो कोई आलम सिखाकर उसका जैसा बना लेना चाहिए। बहरहाल हम अपने जात के अपने माहौल के मुकल्लफ हैं, तो यहाँ बेहतरी लाने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ वही, अगर आप जायजा लें तो ये सब बातें आएंगी ना सामने कि आप वक्त कैसे गुजारना, वो है ना साथ जो सवाल किए जाएंगे जब तक कि आप उनके जवाब नहीं देंगे आपके आप खत्म फटेंगे नहीं अल्लाह के सामने से। उसमें से ये भी है कि जवानी खबर नहीं अल्लाह के सामने। जी जाने का है फिर उसके बाद बना था ये क्या ड्यूरेशन के इंटेंसिटी क्या है तब लग जाएगी। जी ये भूलना, जी चूंकि ऑनलाइन भी है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ये कि भूलना क्या है और उसकी लिमिट क्या है, कब अल्लाह ताला भुला देता है, कब तक देखता है। दूसरा है इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। कोई जवाब दे सकेंगे भाई आप में से? जी जी एक गुनाह करता है आदमी तो उसके सीने पर दबा बैठता है और तौबा करता है वो निकल जाता है, वरना वो पूरा दिल काला है। तो जिस तरह से लोहे को जंग लगता है आप सांस बिल्कुल जंग लगता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ऐसा मानो अल्लाह ताला को बुलाने की जो बात है, ऑल एट वंस नहीं हो सकता, धीरे 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 वक्त की भी कमजोरी हो सकती है, माहौल की भी कमजोरी हो सकती है, कोई असेसमेंट भी नहीं होता वहां बस कहीं होता है कि आप अल्लाह को भूलने के याद रखे, कहीं कहीं इस पे डिस्कशन नहीं होता। तो जाहिर बात है अल्लाह तबारक ताला अलीम खबीर है, सब जानता है, तो सब हालत को देखता है, मोहलत है तो वो देता है अल्लाह ताला, बंदों को मोहलत दे देता है, और अगर वो पलट आता है तो अल्लाह ताला माफ करता है। इसकी सुन्नत है ना, अल्लाह ताला माफ करता है तो बख्शता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को मुब्तला भी नहीं मिलती, इसलिए वो गफूर और रहीम है ना, मगफिरत करता है, तो इसलिए कि आपको वो इंटैक्ट रखता है, आपकी पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करता है ताकि आप इससे बाहर ना हो जाए, मायूस ना हो। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त मार्जिन देता है, मतलब देता है। एक बात तो ये मालूम है। दूसरी ये बात है कि सेफ गार्ड्स भी हमारे सामने है। अगर किसी गुनाह से आपको डराया गया है, किसी बुरी खसलत से आपको डराया गया है, तो ये भी बताया गया है कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। अगर अल्लाह ताला भुला देगा आपको, बहुत बड़ा थ्रेट है ना, तो उससे जो बचने के सेफ गार्ड्स हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, वो काफी हैं। जैसा कि ये कि आप अगर गुनाह करते हैं, फौरी कोई अच्छा काम करें, वो गुनाह इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, आपकी जो अच्छाइयां हैं वो बुराई कर सकती हैं। फिर कफारा भी है, गुनाह का कफारा है, और तौबा है, बार बार तौबा करने की बात है, इस्तिग़फ़ार करने की बात है। अल्लाह ताला ने जो इसमें बरकतें रखी बड़ी गैरों की, आप सब फरमाते हैं कि अगर कोई इस्तिग़फ़ार को लाज़िम करे, बहुत बुरा किया अल्लाह, बदकारी जिंदगी गुजर गई, अब वो रिपेंट होके आना चाह रहे हैं,
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو استغفار کرے گا جعل اللہ من کل ضیق مخرج، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نکلنے کا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہوگا، ہر تنگی سے. ضیق کے معنی ہر طرح کی تنگی، آپ کی انڈیویجول طرح کی، اسٹیٹ کی لیول کی ہو یا انٹرنیشنل لیول کی، جو بھی تنگی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ویکنیسز ہیں، تھریٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے نکلنے کا آپ کو راستہ ہوگا. وہ من کل ہم فرج ہے، اور ہر غم سے آپ کو نجات دے گا. وہ یرزق من حیث لا یحتسب، اور ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں آپ کا وہم ہوگا نہیں. وہ کئی اس طرح کی باتیں آپ کو توجہ کریں تو کبھی اس طرف جائیں گے. وہ ریئر کیسز ہوتا ہے، ایمپوٹیشن ہوتا نا، واپس جانتے ہیں تب ہاتھ پیر کاٹتے، ہمیشہ تھوڑی ہاتھ پیر کاٹتے، ہاتھ پیر کاٹنے کے ریئر کیسز ہوتے ہیں. ویسے وہ اللہ کے بھلا دینے والے جو معاملات ہیں وہ بہت ریئر ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے کچھ چوکتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پوری جنت میں جانے ایک جہنم میں جانے والا تو سمجھنا کہ میں ہوں. تو جہاں آپ کا ایمان اچھی حالت میں رہتا نا اتنا زیادہ آپ کو وہ ڈسٹرب نہیں رہتا. سب چیزیں ہیں، تمام باتوں کو ملا کر نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ تو یہ بھی کہا تھا کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا تو مسلمانوں کا خیر نہیں. صحیح ہے، وہ بھی ہے. تو یہ دین جو ہے نا خوف اور امید کے بیچ میں، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے. ادعوا ربکم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو، اپنے رب کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ. یہی اصل ہماری زندگی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال قبول ہونے کے لیے ہے نا. کاش عمر ایک پرندہ ہوتا، اتنی بڑی بات ہے. شکوا کے ساتھ جواب شکوا بھی ہے، دعا سے بھی اثر ہوتا ہے. ڈپینڈیبل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے انیشیٹو پر اپنی عنایت رکھی. ہاں آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. میں دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کا علم، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ. کوئی آ رہا ہی نہیں آپ کے پاس، اس کے علم میں اضافے کی آپ بات کر رہے ہو، کوئی لاجک بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاملہ ایک حساب سے کرتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، ہم سب کو جانتا ہے. ایون جو اللہ تعالیٰ جو آپ کو بول دیتا ہے وہ صرف اسی دنیا میں ہے، ایون آخرت کے عالم میں بھی اگر حسین میں بھی بلا دیتا آخرت کے وہ آخرت میں بھی ہے نا. آخرت میں وہ اللہ اٹھاتا نا، اللہ آئے تھے نہیں آخرت جیسے سے کہ جیسا تم نے ہمیں کو دنیا میں بلا دیا تھا، آج آپ ٹھیک ہے. سوال نہیں ہے. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو تاثرات ہمیں مطالعہ فرام کیا اللہ تعالیٰ تمام آخرتوں کے تعلق کو قبول فرمائے، اچھی باتوں کو یاد رکھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائے، اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے، اہل فلسطین پر رحم کرم کا معاملہ کرے اور ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر بنائے. یہ وقت تکمیل کے سلسلے میں جو بل پاس ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک لے عمل سے، اور ہمارے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم ملک کے حالات کو صحیح بنا سکیں، صحیح بنا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم. السلام علیکم. رضا ہوتا ہے یہ پوری طاقتوں میں اللہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس کے لیے ہم جناب محمد عبداللہ صاحب کے آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین نظر رکھا آمین. اور جو بھی سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق. کل ہمارا اجتماع نہیں ہوا، جیسے کل آخری ہوتا بھی ہے، لوگ ٹریول کر رہے ہیں، میں طور پر فیصلہ کیا تھا کل کل ہوا ہے جو اجتماع ہوتا ہے. اور عید کے دن شام میں
ऐसी एक कैजुअल यहाँ पे मुलाकात की प्रोग्राम रख रहे हैं, जो अगर आप भी आ सकते हैं इसके दिन बाद असर के तो इसके भी असर से बचे यहाँ तशरीफ लाएं, फिर तो वहाँ अगर आप इंतजाम खड़े रहेंगे तो बैठ करके गुफ्तगू को सुनिए, कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। और जी, और दूसरे एक ज़कात अगर किसी साहब ने नहीं दी है तो बड़ा मेहरबानी ज़कात जो है पहले पहुंचा दें, क्योंकि रमजान की अपनी फजीलत है और कल का आखिरी दिन है रमजान का, ये है